انسان کو اس دنیا کی تمام خوبصورت چیزوں سے محبت کرنی چاہیے، پر دل میں ہمیشہ رہنے والی ذات کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ یہ مت کہو کہ میں نے بہت زیادہ فرما برداری کی ہے، بہت زیادہ عبادت کی ہے۔ ایسا کہنے والا انسان اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو اللہ کی فرما برداری میں اسے تلاش کرو۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے برابر ہے۔ دنیا سے ایسا تعلق رکھو جیسا کہ تم آگ سے رکھتے ہو۔ آگ سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ غریبی مرد کو ننگا کرتی ہے اور پیسہ عورت کو۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ جو دعا سے نکل گیا اسے بددعا میں بھی کیا یاد رکھنا۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو کتوں سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ دوسرا کچھ کہے بغیر سر ہلا رہا ہو تو سمجھ لو کہ بکواس بند کرنے کا وقت ہے۔ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ دو چیزوں کی عادت بنا لے، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا ہو۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ ہمیں دلوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیا جائے تو ہمیں ایک دوسرے پر ترس آئے گا۔ اگر تم روشنی بنو گے تو تمہیں راستہ دکھانے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ ہر وہ دن جس میں تم نے کچھ نہ سیکھا تم نے اسے ضائع کر دیا۔ تم وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، تم وہ ہو جو تم بار بار کرتے ہو۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، افسوس کہ وہ اپنے شاگردوں کو مار دیتا ہے۔ سچ بولنے کی ہمت رکھو چاہے تمہاری آواز کانپتی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ تمہیں وہی دیتا ہے جس کے لیے تم تیار ہوتے ہو، نہ زیادہ نہ کم۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں، یہ لمحہ بھی گزر جائے گا۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جو تمہیں ہر لمحہ زندہ رہنے کا سبق دیتی ہے۔ ایک قطرہ اشک کا جو تنہائی میں گرے، آسمان کے سب فرشتے اسے جانتے ہیں۔ تمہیں بار بار گرانے والے حالات تمہیں بلندیوں کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے نفس کا دشمن بن جائے وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتا۔ حقیقی سکون دنیا سے نہیں دل کے یقین سے آتا ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک خاموش چیخ چھپی ہوتی ہے جو دنیا کو نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ چیخ رب تک جاتی ہے اور وہی رب اس کا جواب سکون کی صورت میں دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے زخموں پر شرمندہ نہ ہو، وہ تمہیں خدا سے جوڑتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے کئی صفحے آنسوؤں سے گیلے ہوتے ہیں، لیکن انہی صفحوں پر سب سے قیمتی سبق لکھا ہوتا ہے۔ دکھ اصل میں علم کا دوسرا نام ہے جو رب خود ہمیں سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی رب تمہیں تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی پہچان ہو۔ بھیڑ میں انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے،
تنہائی وہ نعمت ہے جہاں انسان رب کی آواز پہچانتا ہے۔ ہم ہمیشہ آسان زندگی مانگتے ہیں، لیکن رب ہمیشہ بامقصد زندگی دیتا ہے۔ آسانی میں شاید ہم سو جائیں، لیکن مقصد میں ہم جاگتے ہیں۔ اسی جاگنے کا نام شعور ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمائی وہ دل ہے جس میں تمہارے لیے دعا ہو، اور سب سے بڑی غربت وہ لمحہ ہے جب سب ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو۔ دل کو بھرنا ہو تو دنیا نہیں، رب چاہیے۔ تمہاری خاموشی رب کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ تمہارا دل سنتا ہے، زبان نہیں۔ دعائیں اکثر لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک آنسو، ایک آہ کافی ہوتی ہے اسے سب کچھ سمجھنے کے لیے۔ لوگ تمہیں تمہارے ماضی سے پہچانیں گے، لیکن رب تمہیں تمہارے ارادوں سے جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کا رحم ہمیشہ انسان کی امید سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہی رحم نئی شروعات بناتا ہے۔ انسان اس وقت بڑا نہیں بنتا جب وہ جیتتا ہے، بلکہ جب وہ ٹوٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہارنے کے بعد بھی ہار نہ ماننا، یہ ایمان ہے، طاقت ہے، بندگی ہے۔ رب اسی کو پسند کرتا ہے جو گر کر اٹھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ سچ وہ نہیں جو زبان سے بولا جائے، سچ وہ ہے جو روح کو ہلا دے۔ ایسے سچ کم کہو، لیکن جب کہو تو دل کو بدل دو۔ دنیا کو الفاظ نہیں، احساسات بدلتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری خواہشات ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے، اس سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ حقیقت کی خواہش ہی حقیقت کا حاصل ہو جانا ہے۔ آپ برداشت کرو، کیونکہ آپ کا مالک بھی آپ کو برداشت کر رہا ہے۔ ہماری حقیقت تنہائی اور خاموشی میں ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی اداس کہانیاں نہ سنانا، کیونکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ لوگوں سے اپنے بارے میں ہمدردی کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں سے اپنے بارے میں باتیں کر کے انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ انسان اگر مخلوق کی خدمت، مخلوق کی محبت اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ کے قرب کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اگر مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو یہ عمل اللہ کے قریب کر دینے کا حق رکھتا ہے۔ وجود یعنی تیرا جسم ایک گھوڑا ہے، اور روح اس کی سوار ہے۔ گھوڑا اتنا لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا اتنا سرکش اور خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ انسان کو انسان پر روب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی حق صرف نفس کے غرور کا دھوکہ ہے، اور غرور انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کر کے دیکھیں جس نے آپ کے کردار پر تہمت لگائی ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کرنے کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی مشکلوں کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل ان لوگوں نے اپنی مشکلوں میں اضافہ کیا، تو دوسروں کو بتانے سے مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور مصیبت پر اس لیے خاموش رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور صبر آ جانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں، اس کو تم چھوڑ دو، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور انداز زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے۔
اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر چن لیا جائے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ کسی کی محبت میں دخل نہ دو۔ اللہ کے الفاظ کے معنی اپنی ڈکشنریوں سے مت بناؤ۔ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے۔ آپ ساری کائنات کے مالک سے دوستی کرو تو ساری کائنات آپ کو اپنی نظر آئے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں جہاں غیر ہی غیر ہیں، کوئی ایک دکا اپنا مل جائے گا، اور جس نے اس دنیا کی بھیڑ میں کسی اپنے کو پہچان لیا تو یہ بڑی بات ہے۔ جھوٹا اگر نماز بھی پڑھے تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹا اگر بظاہر امیر المؤمنین بھی بن جائے تب بھی جھوٹا ہے۔ سچائی کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھ آنے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور زندگی کو پردہ اور حجاب بنا لیتا ہے، اس سے محبت نہ کرنا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ کون سی آنکھ آپ نے دیکھی ہے جو روئی نہ ہو؟ کیا آپ نے ایسی آنکھ دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ تو وعدہ تب پورا ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ جم جائیں اور دوسرا مل جائے تو آپ نے دوسرے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی تو کرنا ہے آپ نے۔ جس طرح باہر دھوپ اور سایہ ہے، اسی طرح آپ کے اندر کبھی سایہ ہے اور کبھی روشنی۔ آپ کے اندر ہی دھوپ اور چھاؤں ہے۔ آپ کے اندر رات دن گزرتے ہیں۔ کبھی بیٹھے بیٹھے خیال روشن ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے خیال تاریک ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج بڑا غم زدہ ہوں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے سمجھ نہیں آتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان اکیلا ہی کافی ہے، تنہائی میں مطمئن ہے، لیکن جب وہ اپنے اندر اپنے وجود کو ڈھونڈتا ہے تو اسے اپنے اندر ایسے کل پرزے ملتے ہیں جن کا تعلق غیروں سے ہے، اوروں سے ہے اور دوسرے انسانوں سے ہے۔ مثلاً اس کی آنکھ جسے بینائی کہتے ہیں، وہ کوئی اپنے جیسا دوسرا وجود دیکھنا پسند کرے گی تو ایک اور انسان آ گیا۔ اب کچھ بھی نہ دیکھے گا تو آئینہ دیکھے گا، اپنے وجود کا عکس دیکھے گا اور مطمئن ہو جائے گا۔ پریشان ذہن میں اچھا خیال نہیں ہوتا۔ ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے، وہ غم سے بچ گئے۔ بھیڑ میں تنہائی کو برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ تو کھو جائے ڈھونڈ نکالوں، اب تو ڈھونڈ کہ میں کھو جاؤں۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کا مزاج نفرت ہو، ان کو محبوب کا راستہ نہیں ملا کرتا۔ جس کا مزاج محبت ہے، وہ خود ہی محبوب ڈھونڈ لے گا۔ جو سچا نہیں، وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مایوسی سے اگلا قدم کامیابی کا ہے۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہونے والی صورتوں اور رنگینیوں کو چھوڑ دو۔
ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت بات وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کی تمام چیزوں میں سوال چھپا رکھے ہیں، اور وہی ہے جو ان کو حل کرنے کا علم عطا کرتا ہے۔ انسان کی طاقت اس کی ہر آرزو کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت ایک غلام کو بھی سلطان بنا سکتی ہے۔ ہمارے اللہ نے اس دنیا کی بنیاد اسباب پر رکھی ہے۔ اس نے کامیابی کے لیے محنت کو سبب رکھا ہے۔ یاد رکھو، صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور بن جاتا ہے۔ دانہ اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے تو اس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن سامنے آتا ہے۔ عقل مندوں کا طریقہ خاموشی اور جاہلوں کا فراموشی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ جلدی میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ پیار، درد، ہار جیت سب کچھ سکھاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم سیکھنے والے بنو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب کچھ جاننے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور سب کچھ سہنے کے بعد دل۔ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہچاننے والا دل کبھی فریب میں نہیں آتا، دھوکہ نہیں کھاتا، وہ سچ کو خاموشی سے پہچان لیتا ہے۔ جو شخص روتا نہیں وہ کبھی دل سے ہنستا بھی نہیں۔ انسان جب تک دوسروں کو بدلنا چاہے گا وہ کبھی خود کو نہیں بدل سکے گا۔ تکلیف میں جو سکون ملتا ہے وہ راحت میں کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ وہی دیتا ہے جو تمہیں قریب کرتا ہے، نہ کہ وہ جو تمہاری خواہش ہے۔ جو شخص اپنے ماضی کو معاف کر دیتا ہے وہ اپنے حال کو بہتر بنا لیتا ہے۔ دل کو سکون دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ جو اندر سے مضبوط ہوتا ہے اسے دنیا کی رائے کمزور نہیں کر سکتی۔ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خود کو سنبھالنا بھول جاتا ہے۔ اگر تمہارا نفس تمہیں کمزور بنا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو تمہارے یقین سے ڈر لگ رہا ہے۔ جن دلوں نے صبر سیکھا ہوتا ہے وہ طوفانوں میں بھی دعا مانگتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، مشکلیں اسی کے لیے آتی ہیں جس میں ان کا سامنا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، باقی لوگ تو زندگی سے بھاگ جاتے ہیں۔ تم زندگی کو جتنا سادہ بناؤ گے وہ تمہیں اتنا ہی گہرا سکون دے گی۔ انسان کے عمل اس کے الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں، کیونکہ کردار آواز نہیں لگاتا، وہ دکھائی دیتا ہے۔ وقت کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں کہ تم نے کیا کھویا، بلکہ یہ ہے کہ تم نے خود کو کتنا سنبھالا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری روح تھک جائے تو اس کو شور سے نہیں، سجدے سے سکون دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خاموشی ایک زبان ہے جو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کا دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ زندگی وہ نہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح کو سب سے زیادہ وہ وقت سکون دیتا ہے جب وہ اللہ سے قریب ہوتی ہے اور دنیا سے دور۔ انسان خود کو جتنا زیادہ جان لے اتنا ہی اس کے لیے دوسرے لوگوں کو
معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تم ہر چیز کے ہونے سے پہلے اس کے نہ ہونے سے ڈرو گے تو کبھی سکون نہیں پا سکو گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا علم جس سے دل نرم نہ ہو وہ علم بوجھ ہے، اور ایسا عمل جس سے عاجزی پیدا نہ ہو وہ دھوکہ ہے۔ دل کا سکون کسی چیز کے ملنے میں نہیں بلکہ بہت سی چیزوں کے چھوڑنے میں ہے۔ لوگ وہی بن جاتے ہیں جو وہ بار بار کرتے ہیں، اس لیے عظمت کوئی عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ تمہارے الفاظ تمہاری تربیت دکھاتے ہیں، لیکن تمہارا صبر تمہارا کردار۔ جو شخص اندھیروں میں امید رکھتا ہے وہی روشنی کے آنے پر سجدہ کرتا ہے۔ علم کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ تمہیں نرم دل، متواضع اور خاموش بنا دے۔ زندگی کبھی بھی تمہارے حساب سے نہیں چلے گی، لیکن تم اپنی سوچ کو اس کے حساب سے ضرور ڈھال سکتے ہو۔ انسان جب تک دوسروں سے مقابلہ کرتا رہے گا وہ کبھی خود کو پہچان نہیں سکے گا۔ خود سے مقابلہ کرو، ہر دن بہتر بنو۔ اپنے اندر ایسا سکون پیدا کرو کہ تمہیں دنیا کے شور کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہی کسی کی تسلی کی۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری غربت نہیں بلکہ روح کا خالی پن ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا ان دلوں کے قریب ہے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی دل سب سے زیادہ سچائی تلاش کرتے ہیں۔ جب تم زندگی کو سمجھنے لگو گے تو غصہ کم اور معافی زیادہ ہونے لگے گی۔ خود پر فتح پانا ہزار جنگیں جیتنے سے بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اندرونی دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری خاموشی تمہاری سب سے بڑی چیخ ہوتی ہے، اور دنیا اس چیخ کو سننے کے قابل نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم کسی انسان کو اس کے دکھ سے نہیں پہچان سکتے، اس کے صبر سے پہچان سکتے ہو، کیونکہ دکھ ہر ایک پر آتا ہے لیکن صبر ہر ایک سے نہیں ہو پاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ دل کا سکون۔ اصل راحت تب ملتی ہے جب انسان اپنا مقصد پہچانتا ہے۔ سادگی اختیار کرو، سچائی کو اپناؤ اور زندگی کو اس کے حقیقی رنگ میں جیو، یہی اصل آزادی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ نیت درست ہو تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ جتنا زیادہ تم سوال کرو گے اتنا زیادہ تم اپنے آپ کو جان سکو گے۔ سوال علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ دل کا سکون نماز میں ہے، عبادت میں ہے اور لوگوں کو معاف کرنے میں ہے۔ نفرت صرف دل کو جلاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں لیکن صبر کا پھل ہمیشہ کا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جو اس میں اتر گیا وہ خود کو کھو بیٹھا، مگر اصل میں وہی خود کو پا گیا۔ دل کو ٹھیک کیے بغیر عبادت بے روح ہو جاتی ہے۔ اصل عبادت وہ ہے جو دل کو اللہ کے قریب کر دے۔ جو شخص بار بار ایک ہی کام کرتا ہے اور الگ نتیجوں کی امید رکھتا ہے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تبدیلی عمل سے آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا دوست تمہیں غلطی پر ٹوکتا ہے تو وہ تمہارا دوست ہے،
اور جو تمہاری ہر بات پر ہاں کرے وہ تمہارے نفس کا غلام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، لوگوں کو بدلنے کی کوشش مت کرو، خود کو ایسا بنا لو کہ لوگ خود بخود تم سے متاثر ہو جائیں۔ تمہاری خیالات تمہاری زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم منفی سوچو گے تو تمہاری دنیا بھی تاریک ہوگی، اگر اچھا اور مثبت سوچو گے تو روشنی خود آ جائے گی۔ جو شخص غصہ چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ غصہ تمہیں کمزور کرتا ہے، معافی تمہیں طاقتور بناتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہی ہے جو عمل میں آئے، ورنہ محض زبانی جمع خرچ ہے۔ علم کا نور دل کو جلا دیتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، تنہائی وہ جگہ ہے جہاں روح اپنے سچے رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی سے ڈرتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں جان سکتا۔ ابن سینا فرماتے ہیں، جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر روح بیمار ہو تو جسم کبھی مکمل صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم اپنے اندر کے اندھیرے کا سامنا نہیں کرو گے وہ تمہاری زندگی پر قابض رہے گا اور تم اسے قسمت کہتے رہو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تم کسی دروازے پر بار بار دستک دیتے ہو اور وہ نہیں کھلتا تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ وہ دروازے کھولتا ہے جو تمہیں تمہارے اصل مقام تک پہنچاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے وہ اپنی زبان، نظر، عمل سب کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ انسان صرف علم سے نہیں بلکہ اپنے اندر جھانک کر، خود سے سوال کر کے عقل مند اور دانش مند ہوتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر تمہیں دل میں کوئی دکھ لگا ہے تو جان لو کہ رب تمہیں کسی گہرائی سے گزار کر کچھ نیا بنانا چاہتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی محبت دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہو تو آخرت کو یاد کرو۔ نہ ماضی پر افسوس کرو، نہ مستقبل کی فکر کرو، حال میں زندہ رہو، یہی تمہارا حقیقی تحفہ ہے۔ جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ زندگی کوئی حل کرنے والی چیز نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، تب تم جینا شروع کر دو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہی ہے جو تمہیں عاجزی سکھائے، ورنہ وہ علم نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہ دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ خوف صرف اس سے رکھو جو تمہیں بنا سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے۔ تمہاری زندگی کی قدر اس میں نہیں کہ تم کیا کماتے ہو، بلکہ اس میں ہے کہ تم کیا بن جاتے ہو۔ زندگی اس وقت بہتر ہوتی ہے جب تم دوسروں کے فائدے کے لیے جیتے ہو۔ صرف اپنی کامیابی کی فکر کرنا تمہیں تھکا دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم جس چیز سے بھاگتے ہو وہی چیز تمہیں سب سے زیادہ سکھا سکتی ہے۔ ڈر سے مت بھاگو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی دولت وہ ہے جو دل کو قناعت دے، جتنا ملا ہے اس پر راضی رکھے۔ لالچ اور حرص دل کے زخم کو بڑھاتے ہیں، یہ اسے مٹا نہیں سکتے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، دکھ انسان کو گہرا کرتا ہے، خوشی اسے ہلکا کر دیتی ہے۔ دونوں لازم ہیں تاکہ زندگی کا توازن قائم رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نفس کے غرور کو ختم کرو۔ علم کا دروازہ تب کھلتا ہے
جب دل عاجز ہوتا ہے، جھکنا جانتا ہے۔ زندگی کو جینے کا فن یہ ہے کہ تم ہر لمحے کو محسوس کرو، نہ کہ مسلسل مستقبل کے تصور میں خود کو کھو دو۔ زندگی کا ہر لمحہ تمہیں کچھ سکھانے آیا ہے۔ اگر تم غور نہ کرو تو تم وقت کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ تم نے اگر خود کو جان لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ سب سے بڑی جنگ تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ جو شخص اپنے اندر کی آگ کو بجھانا سیکھ لیتا ہے، وہی باہر کی دنیا میں سکون تلاش کر پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن صبر اسے وہ بصیرت دیتا ہے جو اسے حق اور باطل کی پہچان دے سکتی ہے۔ انسانی تہذیب کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، انصاف اور علم۔ جہاں انصاف کمزور ہو جائے، وہاں علم بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔